نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ آج یہاں 29ویں شب آخری تاخرات ہے۔ کل چاند ہوا تو چاند رات ہو جائے گی، ورنہ ایک روزہ ہمیں اور مل جائے گا۔ اللہ تعالی خیر کے ساتھ ہمیں عید عطا فرمائے۔ 2 دن ہو گئے ہیں، طبیعت پر بہت بوجھ ہے۔ مسجد اقصیٰ میں جو کچھ ہو رہا ہے، یقین مانیے اپنے آپ پر شرم آتی ہے۔ ہم لوگ پکوڑے سموسے کھا رہے ہیں، اپنی عید کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور وہاں قبلہ اول میں آگ لگائی جا رہی ہے، گولیاں ماری جا رہی ہیں۔ فرانس نے ابھی کہا کہ اور حملے تیز کرو۔ اندازہ کریں مسلم دشمنی میں یہ لوگ کہاں تک چلے گئے۔ کوئی انسانی حقوق کی تنظیمیں خاموش ہیں، کوئی شور نہیں کر رہا۔ چند لاکھ یہودی ہیں اور کروڑوں نہیں 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان، اور ہم لوگ کیا کہیں اپنے آپ کو؟ کیا ہماری بخشش ہو جائے گی؟ کیا ہم سے باز پرس نہیں ہوگی؟ اللہ تعالی ان مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرمائے، اور ان پر ظلم کرنے والوں اور ان کے حامیوں کو اللہ تعالی تباہ و برباد فرمائے۔ مسلمان کمزور ہیں، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں یا اللہ ہم بہت ہی دنیا میں گم ہو گئے، تو پھر کوئی لشکر ابابیل بھیج دے اور ان ظالم صہیونیوں کو، یہودیوں کو، مسلمانوں کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے۔ ایک مسئلہ بیان کرنا ہے، کچھ فرمائشیں جمع ہیں، اگر کل رات ملی تو مزید فرمائشیں پوری کر دوں گا۔ ایک واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کو جنہوں نے نہیں سنا ہوا وہ سن لیں اور یاد کر لیں، بہت بہکایا جاتا ہے۔ ملک میں اسلام کی حکومت نہیں ہے، مسلمان ہیں، ملک مسلمانوں کا ہے، مگر اسلامی حکومت نہیں ہے۔ نتیجہ یہ کہ جس کے منہ میں جو کچھ آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے، بک رہا ہے، کوئی زبان کھینچنے والا نہیں۔ فوج کے خلاف، عدلیہ کے خلاف، پارلیمنٹ کے خلاف، کسی برادری پارٹی کے خلاف بولیں تو چیخ اٹھتے ہیں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ازواج، ان کے اصحاب، ان کے اہل بیت کے خلاف لوگ ببانگ دہل جس کو کہتے ہیں نا، کھلم کھلا گستاخیاں، بے ادبیاں کر رہے ہیں، اور حکومت کوئی نوٹس نہیں لے رہی۔ کوئی صحابہ کرام میں خاص طور پر حضرت ابو بکر کے خلاف، کوئی اصحاب ثلاثہ کے خلاف۔ ان کا مزاج ہے، یہ ام المومنین، مومنوں کی ماں، کس کی ماں؟
سب کہیں زور سے، ذرا جوش سے کہیں، وہ مومنوں کی ماں ہے، کافروں کی ماں نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہا، وہ مومنوں کی ماں ہے، گستاخی کرنے والے مومن نہیں ہیں۔ ایک واقعہ ہے، چونکہ قرآن ہے مگر ان لوگوں کے نزدیک یہ قرآن بھی صحیح قرآن نہیں ہے، نتیجے میں وہ جو چاہتے ہیں کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ایک زوجہ محترمہ کو ساتھ رکھتے تھے، بہت حکمتیں تھیں اس میں، بہت سی باتیں۔ تمام ازواج جانتی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو زیادہ چاہتے ہیں، وہ اپنی باری قربان کر دیتی تھی اور حضرت عائشہ سفر میں ساتھ ہوتی تھی۔ ظاہری وجود کے لحاظ سے بھاری بھرکم نہیں تھی، وزن وغیرہ جو ہوتا ہے بڑھ جاتا ہے ایسا نہیں تھا۔ ان کے لیے پالکی ہوتی تھی، وہ پردہ اونٹ کے اوپر وہ ہودج رکھ دی جاتی تھی۔ سفر میں تھے، پالکی سے نکل کے سیدہ کہیں تشریف لے گئی تھیں، اتنے میں روانگی کا حکم ہو گیا۔ صحابہ نے پالکی اٹھا کر اونٹ پر رکھ دی، خیال بھی نہیں آیا کہ وہ اس میں نہیں ہے، روانہ ہو گئے۔ کہتے ہیں تم کہتے ہو نبی کو خبر ہوتی ہے، نبی بتا دیتے، ان کی سوچ ہی اتنی ہے، اس سے زیادہ ان کی سوچ نہیں۔ ان کو نبی میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی، یہ عقل کے بھی اندھے ہیں، دل کے بھی اندھے۔ ام المومنین مومنوں کی ماں جب آئیں تو قافلہ جا چکا تھا، آپ اسی جگہ پر بیٹھ گئیں۔ سفر میں طریقہ یہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو آگے رکھتے تھے اور ایک کو 2-3 میل پیچھے، تاکہ کوئی واقعہ ہو تو فوراً آ کر خبر دے۔ مائی صاحبہ نے، ام المومنین نے، مومنوں کی ماں نے یہ خیال کیا مجھے نہیں پائیں گے، واپس لینے آئیں گے، وہ وہیں بیٹھ گئیں۔ پیچھے سے جو صحابی جن کی ڈیوٹی لگی تھی وہ جب آئے، انہوں نے دیکھا کہ ام المومنین بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنی سواری پیش کر دی اور اس پر ان کو بٹھا دیا۔ قافلہ جہاں پہنچا تھا، جہاں جا کے رکا تھا، وہاں ان کو پہنچا دیا۔ یہ بات منافقوں کو پتہ چلی، انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، ام المومنین پر الزام لگا دیا۔ بہتان، جھوٹی بات کسی پہ لگائی جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بہتان۔ بدگمانی کی ان کے کردار کے حوالے سے، برائی کا خیال کر کے بہتان لگا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ بات منافقوں نے پھیلانی شروع کر دی۔ چند بھولے بھالے صحابہ بھی ان لوگوں کی باتوں میں آ گئے، وقتی طور پر، فار دا ٹائم بینگ، سنا کر تھوڑی سی دیر کے لیے کہ اچھا ایسا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیتے، کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، کسی کو شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ خاموش ہو جاتے۔ حدیث ہوتی، آج کوئی کہہ سکتا تھا کہ دیکھو اپنی بیوی تھی اس لیے اعلان کر دیا۔ لوگوں کے ذہنوں میں گند رہ سکتا تھا، شک رہ سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں مختصر کر کے سنا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا،
کیا کہتے ہو؟ یہ امتحان تھا۔ دھیان سے سنیں، منافقوں کا حملہ بظاہر حضرت عائشہ پر تھا، حقیقت میں حضور پر تھا، حقیقت میں حضور پر تھا، کیونکہ نبی کی بیوی غلط کردار والی ہو سکتی نہیں، تو وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہ نبی ہی نہیں ہے، کیونکہ جب بیوی ایسی ہے تو یہ نبی ہی نہیں ہے۔ حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ وہ خاتون ہے کہ خود اللہ تعالی نے ان کا انتخاب کیا۔ جبریل امین ان کو کپڑوں میں، سبز کپڑے میں ان کی تصویر یا ان کو لپیٹ کے لائے کہ اللہ نے ان کو آپ کا رفیقہ حیات یعنی آپ کی زوجہ چنا ہے دنیا آخرت میں۔ تو کس نے چنا؟ تو پھر الزام کہاں جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی خاتون چن لی معاذ اللہ جس میں کوئی شک کی گنجائش تھی؟ حضور نے صحابہ سے پوچھا کیا کہتے ہو؟ یہ صحابہ کا امتحان تھا۔ صحابہ کرام نے بڑے اچھے اچھے بیان دیے، سب نے اٹھ کر کہا کہ حضور یہ منافقوں کی سازش ہے، وہ دشمن ہیں، وہ اپنی طرح سمجھتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کتنا پیارا کہ حضور اللہ تعالیٰ مکھی کو آپ کے لباس پر نہیں بیٹھنے دیتا۔ کس کو؟ فلائی کہتے ہیں نا مکھی کو، کیونکہ وہ مکھی گندگی پر بھی بیٹھ جاتی ہے، تو اس مکھی کو اجازت نہیں کہ آپ کے لباس پر بیٹھے۔ جو رب گندگی پہ بیٹھنے والی مکھی کو آپ کے لباس پہ نہیں بیٹھنے دیتا، وہ کسی بری عورت کو آپ کی بیوی کیسے بنا سکتا ہے؟ ایسے ایسے بیان دیے۔ جس نے اس وقت اپنے امتحان میں پاس ہونا تھا ہو گئے۔ بخاری شریف میں موجود ہے حدیث، حضور نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا میں جانتا ہوں میری بیوی میں خیر کے سوا کچھ نہیں، میری بیوی میں خیر کے سوا، یہ بخاری میں الفاظ موجود ہیں، حضور نے اپنے طور پر گواہی دے دی۔ اچھا حضرت عائشہ کو تو معلوم تھا نا کہ سچ کیا ہے، کسی اور کو پتہ ہو یا نہ ہو، حضرت عائشہ کو تو پتہ تھا نا کہ سچ کیا ہے۔ سوچنے کی بات ہے نا، تم آج باتیں کر رہے ہو جس کے ساتھ تم نے واقعے کی تہمت لگائی ہے ان کو تو پتہ ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا اپنے باپ کے گھر کچھ دنوں کے لیے چلی جاؤ۔ کیا مطلب کہ یہاں پر رہ کر تمہیں جو تکلیف ہو رہی ہے اس تکلیف کے لیے بہتر ہے ماں باپ کے گھر رہو، اور اللہ کی طرف سے جب آ جائے گی بات کھل جائے گی خوشی خوشی آ جانا۔ یہ لوگ ان ساری باتوں پر تبصرے کرتے ہوئے طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں۔ میں نے صرف اس لیے آپ کو سنانا ہے کہ کسی کے کہنے سننے میں آ کر آپ کے ذہن میں شک نہ آ جائے۔ حضرت مریم پر تہمت لگی تھی، گود کے بچے نے گواہی دی۔ حضرت یوسف پر تہمت لگی تھی، گود کے بچے نے گواہی دی۔ حضرت جریج پر تہمت لگی تھی، گود کے بچے نے گواہی دی۔ یہ اللہ کا انتخاب۔ اللہ نے فرمایا محبوب یہ تیری عزت کا مسئلہ ہے، تیری نبوت کا مسئلہ، کیونکہ در پردہ حملہ تیری نبوت پر ہے۔ اللہ چاہتا تو بارش کے قطرے گواہی دیتے، اللہ چاہتا درختوں کے پتے گواہی دیتے، اللہ چاہتا ریت کے ذرے گواہی دیتے، مچھلیاں گواہی دیتی، پرندے گواہی دیتے۔ اللہ نے فرمایا یہ محبوب تیری عزت کا مسئلہ ہے، میں گواہی دوں گا۔ یہ آیت نمبر 10
سورہ نور کی اس سے آگے 10 مسلسل آیتیں اور پھر 7 اگلی آیتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی صفائی میں اتاری، قیامت تک کے لیے گواہی دے کر لوگوں کا منہ بند کر دیا۔ میں نے چنا ہے اس کو اپنے حبیب کے لیے، میں گواہی دے رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ وہ خاتون جن کے پاکیزہ ہونے کی، پاک دامن ہونے کی گواہی کس نے دی؟ اونچی۔ وہ لوگ جو آج ان کے خلاف بکواس کرتے ہیں، چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ وہ خاتون ہے، حضور نے ایک مرتبہ فرمایا عورت حاکم وقت کے خلاف نکلے گی، عورت خلیفہ وقت کے خلاف، تو حضرت عائشہ نے کہا عورت نکلے گی، فرمایا کہیں تم ہی نہ ہو۔ تو یہ تشریف لے گئی تھی جب جھگڑا تھا حضرت عثمان کے قصاص کا، یہ تشریف لے گئی تھی، حج کرنے گئی تھی، وہاں سے چلی گئی، اور حضور نے حضرت علی سے فرمایا جب وہ وقت آئے تو ان کا خیال رکھنا، اور حضرت علی اس وقت ان کو کیا کہہ کے پکار رہے ہیں؟ ام المومنین۔ کیا کہہ کے پکار رہے ہیں؟ مومنوں کی ماں۔ بڑی عزت کے ساتھ ان کو مدینہ منورہ بھجوایا۔ چونکہ یہ گئی تھی آج شیعہ کہلانے والے، یہاں تک انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ امام مہدی جب آئیں گے حضرت عائشہ کو قبر سے نکال کر سزا دیں گے، معاذ اللہ۔ اس حد تک انہوں نے، اور ابھی پچھلے 4 دن پہلے سوشل میڈیا پہ بکواس کرتے ہوئے، جن کو جب بھی یہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے خلاف بولتے ہیں، اور جس کی گواہی رب دے رہا ہے، جس کی شان میں اللہ آیتیں اتار رہا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان کے بارے میں بد کلامی کرنا کیا ایمان والے کا کام ہو سکتا ہے؟ تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا یہ مومنوں کی ماں ہے۔ کس کی ماں ہے؟ مومن ان کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا، تو مومنوں کی ماں ہے۔ جو مومن نہیں ہے وہ بکواس کرتے ہیں تو کرتے رہیں۔ کاش کہ اسلامی حکومت ہوتی، آج کوئی کسی پہ تہمت لگائے وہ حد تک عزت کا دعویٰ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ پوچھ رہا ہوں۔ لیکن یہاں پر اتنی مقدس ہستیوں کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، حضرت ابو بکر کے خلاف طرح طرح کے جملے کہے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پھر کیوں کہتے ہو وبائیں آتی ہیں؟ پھر کیوں کہتے ہو امن نہیں ہے؟ پھر کیوں کہتے ہو کہ جی مہنگائی بہت ہے؟ جہاں بے ادبی ہوگی وہاں برکت ہو سکتی، وہاں امن ہو سکتا نہیں۔ یہ اتنی مقدس ہستیاں ہیں، ہم سب کو ادب کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اور جو بے ادبی کرے اس کے معاملے میں ہمیں غیرت مند ہونا چاہیے، جواب دینا چاہیے، ان کے منہ توڑنے چاہیے، FIR کٹواؤ، قانونی راستے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے جا کے قتل و غارت کرو، ہم ایسا نہیں کہتے، ہم کہیں گے قانونی راستہ اختیار کرو، لیکن ہم لوگ آگے ہی نہیں بڑھتے۔ نتیجے میں وہ جو چاہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ادب کی توفیق دے۔ دوسری بات، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی اکیلی بیٹی نہیں ہے، حضور کی کتنی بیٹیاں؟ پھر کہیے۔ بڑی بیٹی سیدہ زینب، دوسری رقیہ، تیسری ام کلثوم، جو چوتھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہن۔ یہ چاروں میرے نبی کی بیٹیاں ہیں۔ اور کوئی کہے کہ نہیں جی صرف حضرت فاطمہ کو مانیں گے باقی کو نہیں مانیں گے، تو ان کے نام ماننے سے کیا وہ نبی کی بیٹیاں نہیں رہیں گی؟ اور پھر کوئی آپ کی اولاد اور کہے میں نہیں مانتا، تو آپ کو گالی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے؟ اس حد تک یہ لوگ کہتے ہیں، ان کو باقی 3 کو حضور کی بیٹیاں مانتے نہیں۔
تو ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں ایمان قرآن و حدیث سے بنتا ہے، تم لوگوں کی باتوں سے نہیں بنتا۔ اور قرآن حدیث کیا، تمہاری اپنی کتابوں سے ساری باتیں ثابت ہیں۔ ابھی 2 پروگرام ہوئے پاکستان ٹیلی ویژن پر میرے، یہ جو سحر اور افطار نشریات میں 2 مرتبہ وہاں پر ایسا واقعہ۔ پہلی مرتبہ ایک شخص نے، وہ بھی شیعہ تھا، اس نے یہاں تک کہا کہ اگر حضرت فاطمہ نہ ہوتی تو نہ حضرت علی ہوتے نہ حضور ہوتے، معاذ اللہ۔ اتنی بات اس نے کی، میں نے ٹوک دیا۔ میں نے کہا جی آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں، منہ سنبھالے۔ وقفہ ہوا، وقفے میں میں نے اس کو جو سنا سکتا تھا سنائی، پورا وہاں پر عملہ جمع تھا۔ میں نے کہا کیا باتیں کر رہے ہو، حضور مقصود کائنات، باعث تخلیق کائنات، اور تم کہہ رہے ہو کہ حضرت فاطمہ نہ ہوتی تو حضور ہی نہ ہوتے۔ کیسی باتیں کرنے لگ گئے۔ دوسرے پروگرام میں ایک صاحب، انہوں نے حضرت علی کو خدا ثابت کرنے کی کوشش کی اور حضرت فاطمہ مقام رسالت ان کے لیے بتانے کی کوشش کی۔ اس پر بھی میں نے ان سے کہا، میں نے کہا خود حضرت علی کا قول ہے کہ ایک ہوگا جو مجھے حد سے بڑھائے گا، ایک ہوگا جو میری شان گھٹائے گا، دونوں گمراہ ہوں گے، دونوں گمراہ ہوں گے۔ اب وہ انہوں نے اتنا ٹکڑا تو لے کے نا میرے نام سے سوشل میڈیا پہ لگا دیا کہ جی کوكب نورانی سے حضرت علی کے فضائل برداشت نہیں ہو سکے، جو میں نے پہلے بیان کیے ہیں، ذرا سنو تو صحیح۔ اللہ کے لیے قرآن میں ہے کہ ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، پھر بھی اللہ کے کلمات کو لکھنا چاہیں لکھ سکتے نہیں، اللہ کی شان بیان ہو سکتی۔ اس نے یہی بات حضرت علی کے لیے کر دی۔ یہ ہے ہو رہا آج کل، اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، اور ہم اگر بولیں تو کہتے ہیں جی فرقہ واریت ہے۔ تو یاد رکھنا ہم حق کی بات کرتے ہیں، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، کسی اور کو راضی، اللہ کو اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ رسول کو راضی کرنے کا مطلب اللہ کو راضی کرنا۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو اپنے کان آنکھ کھلے رکھو۔ اور جو یہ فلسطین میں ہو رہا ہے، یہ بتا رہے ہیں کدھر ہے مسلمان، کہاں ہے صلاح الدین ایوبی، کہاں ہے وہ مسلمان؟ اور ہمیں کوئی غیرت نہیں، ہم مگن ہیں۔ مجھے اور آپ کو جاگنا ہوگا، ہماری کچھ ذمہ داری ہے، ہم نے بھی قبر میں جانا ہے۔ کیا جواب دیں گے ہم؟ ہمیں صرف فکر ہے کہ نہیں جی جناب کپڑے بن گئے یا نہیں، یہ چیز آ گئی یا نہیں، ہم مگن۔ وہاں آگ لگی ہے، تمہارے گھر میں بھی لگ سکتی ہے۔ اگر آج ان کے لیے نہیں اٹھو گے، کل تمہارے لیے کوئی نہیں اٹھے گا، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ہوش میں رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ 2 فرمائشیں ہیں، ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ جی حافظ شیرازی والا واقعہ سنا دیں، اور ایک صاحب نے کہا جی وہ لڈو والا واقعہ سنا دیں، حضرت بایزید بستامی والا واقعہ سنا دیں، اور باقی یہ کچھ سوال ہیں۔ حضرت جنید بغدادی والا واقعہ سنا دیں، یہ بھی انہوں نے۔ تو دعا کرو ایک روزہ اور مل جائے، تو کل آپ کی فرمائشیں پوری کر دوں گا، لیکن آپ کہیں گے صرف فرمائشوں کے لیے ایک روزہ اور نہیں رکھنا۔ چلے میں آپ کو صرف حافظ شیرازی والا واقعہ آج سنا دیتا ہوں، باقی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کل، کیونکہ مجھے یہاں سے جانا ہوتا ہے ٹی وی، وہاں پروگرام ہوتا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے ٹی وی جانا ہوتا ہے، تو میں سحری تک خالی نہیں ہوتا۔ تو اگر ٹائم ہوتا تو میں آپ کو گھنٹہ اور لگا کے سنا دیتا۔ حافظ شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ، لسان الغیب ان کا مشہور دیوان ہے، دیوان حافظ مشہور ہے، فارسی میں اردو ترجمہ، انگلش ترجمہ ہو چکا۔ اللہ والے تھے، بڑے بزرگ تھے، عالم تھے، فاضل تھے،
ان کی ایک غزل کا اس میں کلام کا شعر ہے، بمے سجادہ رنگی کن گرت پیرے مغاں گوید کہ سالک بے خبر نہ بود راہ و رسم منزل ہا۔ تمہارا مرشد اگر یہ کہے کہ مصلی شراب میں بھگو دو، کیا چیز؟ مصلی شراب میں بھگو دو اور اس پہ نماز پڑھ لو تو ایسا کر لینا، کیونکہ جو تمہارا مرشد ہے اس کو یہ سارے سلوک کے طریقے سب معلوم ہیں۔ بظاہر کوئی بھی سنے گا تو حیران ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا۔ تو یہ جو بات ہے اس کو اگر اتنا ہی رکھیں گے تو لازمی بات ہے غلط لگے گی، مگر کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جب کوئی سچا ولی کچھ کہے تو کبھی کبھی وہ تمہارا امتحان ہوتا ہے، وہ کبھی غلط کام کا حکم دے سکتا نہیں۔ جو شریعت و سنت کے خلاف بات کرے وہ کہاں سے مرشد ہو گیا، وہ کہاں سے پیر ہو گیا؟ تو مقصد ان کا سمجھا نہیں۔ ایک گاؤں تھا، بہت پرانی بات، سینکڑوں برس پرانی، گاؤں تھا چھوٹا سا، ندی کے کنارے، دریا نہر کے کنارے، وہاں مسجد تھی۔ وہ مسجد کے جو امام خطیب تھے اللہ والے تھے، ایک نوجوان لڑکا تھا، کوئی 18-20 سال کا، وہ ان کے پاس بہت آتا تھا، سیکھتا تھا، چہیتا تھا، لاڈلا تھا۔ وہ جو بزرگ تھے وہ حافظ صاحب کا کلام پڑھا کرتے تھے، تو اس میں یہ شعر بھی آ جاتا تھا۔ اس زمانے میں زبان ہی فارسی تھی، تو وہ کہنے لگا کہ جی کوئی اللہ والا ایسا شعر نہیں کہہ سکتا، یہ شعر جو ہے یہ کفریہ ہے۔ تو وہ بزرگ فرماتے تھے تجھے حافظ صاحب کے شعر کا مطلب معلوم نہیں ہے، تو معنی سمجھنا، غور کرنا، حافظ صاحب اللہ والے ہیں، ان کے خلاف ایسی بات نہ کر۔ اس نے کہا جی کھولا ہوا شعر ہے، صاف لفظ ہیں، سمجھ آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تجھے کسی دن سمجھ آ جائیں گے۔ وہ بار بار یہی بات ہوتی۔ ایک دن حضرت صاحب نے کہا اچھا تجھے پھر سمجھا دیں گے۔ اس نے کہا جی سمجھاؤ۔ جب آپ نے کہا سمجھاؤ تو اس نے، لڑکے نے کہا سمجھاؤ۔ حضرت صاحب نے کہا جاؤ گھر والوں سے اجازت لے آؤ، میں تمہیں ایک دوسرے گاؤں بھیجوں گا، وہاں جاؤ گے، کچھ دن لگیں گے، تو اس شعر کا مطلب جہاں بھیجوں گا وہ تمہیں سمجھا دیں گے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ خود نہیں معلوم ہے تو صاف کہہ دو کہ مجھے نہیں آتا، بھجوائیں گے۔ وہ ایسے لوگ نہیں تھے، ماننے والے تھے۔ وہ گھر گیا، گھر والوں سے کہنے لگا میں نے شعر کا مطلب سمجھنے جانا ہے، کچھ دن لگ جائیں گے۔ بہت اچھا جی۔ حضرت صاحب نے بتایا فلاں گاؤں چلے جاؤ، وہاں جو مسجد میں مولانا صاحب ہیں ان کو جا کے میرا سلام کہنا، اور کہنا میں نے بھیجا ہے، حافظ صاحب کے شعر کا مطلب سمجھا دیں۔ بہت اچھا جی۔ وہ سفر کر کے چلا گیا، پہنچا وہاں، پیغام دیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم آئے ہو، یہاں ہمارے پاس رہو، ہم تمہیں سمجھا دیں گے۔ بہت اچھا جی۔ مسجد میں رہتا تھا، کھانا مل جاتا تھا، صفائی کرتا تھا، عبادت کرتا تھا۔ وہ نظر بھی رکھتے تھے کہ دیکھ لیں مزاج کا، طبیعت کا کیسا ہے۔ کچھ دن گزرے تو شام کا وقت، عصر کے بعد انہوں نے اپنے پلے سے، اس زمانے میں سکے تھے، نوٹ نہیں ہوتے تھے، پیسے نکال کے دیے کہ تم جوان ہو، تمہارا دل کرتا ہوگا، بہت دن ہو گئے گھر سے دور ہو، یہاں سنا ہے ایک بازار ہے لڑکیوں کا، تمہارا اگر دل کرتا ہے تو چلے جاؤ وہاں۔ اس نے کہا وہ کہہ رہے ہیں شراب میں مصلی بھگو لو، یہ خود پلے سے پیسے دے کے مجھے کہہ رہے ہیں بازار چلے جاؤ۔ کوئی سارے پیر ایسے ہی ہوتے ہیں کیا؟ آپ نے فرمایا تو نے شعر کا مطلب سمجھنا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا جی سمجھنا۔ فرمایا پھر جیسا کہتے ہیں ویسا کرو۔ بہت اچھا۔ نیکوں کی اولاد تھا، نیک لڑکا تھا، بازار گیا، اس کو کوئی تجربہ نہیں تھا، جو جاتے ہیں آتے ہیں وہ تو بے شرم ہو جاتے ہیں، یہ شرم والا تھا۔ پہلی لڑکی جو بیٹھی تھی اس کے ساتھ کوئی آدمی کھڑا تھا جو اس کا دلال کہہ لو،
اس نے کہا لڑکی چاہیے، کتنے پیسے؟ اس نے جو جیب سے پیسے نکال کے دے دیے، ان کا جاؤ سامنے کمرے میں چلے جاؤ۔ لڑکی رو رہی تھی، جب کمرے میں گئے تو اور زیادہ رونے لگ گئی۔ اس کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ یہ بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ لڑکی رو رہی ہے، میں کیا کروں؟ کیا یہ رونا یہاں ہوتا ہے؟ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ اس کو چپ کیسے کراؤں؟ اس لڑکی سے اس نے کہا سن، میں مسلمان ہوں، اللہ سے ڈرنے والا ہوں، برے کردار کا نہیں ہوں۔ اس نے کہا پھر یہاں کیا لینے آیا ہے؟ اگر مسلمان ہے، اچھے کردار والا ہے، تو پھر یہاں کیا لینے آیا ہے؟ اس نے کہا اگر آیا ہوں تو برائی کے ارادے سے نہیں آیا ہوں۔ تو رو رہی ہے، تجھے کوئی تکلیف ہے، غم ہے، مجھے بتا، شاید میں تیری مدد کر سکوں۔ تسلی رکھ، میں تجھے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، اس بات کی میں تجھے ضمانت دیتا ہوں، تسلی رکھ، بتا مجھے تیرے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ لڑکی کو تھوڑا سا یقین آ گیا کہ واقعی، ورنہ یہ زبردستی بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی، اس نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ جی میں بھی نیک ماں باپ کی اولاد ہوں، اور آج بازار میں میرا پہلا دن ہے، میں بھی کبھی اس طرح کی جگہ پر کبھی آئی نہیں۔ ہمارے گاؤں میں سیلاب آ گیا، سیل کہتے ہیں بہاؤ کو، آب کہتے ہیں پانی کو، جب پانی کا بہاؤ تیز ہوتا ہے تو اس کو سیلاب کہتے ہیں، سیل آب، سیلاب۔ سیلاب آ گیا، پانی کی رفتار بہت تھی، ہماری کچی کچی جھونپڑیاں تھیں، کچے مکان، سب کچھ بہہ گیا۔ ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، مگر پانی کے بہاؤ میں کچھ پتہ نہیں چلا کون کدھر گیا کون کدھر۔ مجھے جب ہوش آئی تو میں پانی کے کنارے پر تھی، اور ایک شخص نے مجھے پانی سے نکالا تھا۔ میں جب ہوش میں آئی، اس نے مجھے اس وقت وہاں سے نکالا اور یہاں بازار میں لا کر بیچ دیا۔ یہ شخص جس نے مجھے خریدا ہے، جس کو تو نے پیسے دیے ہیں، یہ اس کے پاس میں ابھی پہنچی ہوں، اور آج میری پہلی رات ہے۔ اس نے جب یہ کہانی سنائی تو لڑکے نے پوچھا تو کون سے گاؤں کی ہے؟ اس نے جس گاؤں کا نام بتایا، یہ لڑکا اسی گاؤں کا تھا، وہیں کا رہنے والا تھا۔ جب گاؤں کا نام سنا تو ایک دلچسپی بڑھی، اچھا اس گاؤں میں سیلاب آ گیا، سب بہہ گئے، میں بھی اسی گاؤں کا ہوں۔ اب جب اس نے بھی کہا میں بھی اسی کا ہوں، تو اب یہ کہ ایک دوسرے کا گاؤں میں تو لوگ پہچانتے ہیں، شہر والا حال تو نہیں ہے نا کہ پڑوسی کی خبر نہیں ہے، ساتھ والے کا پتہ نہیں۔ اس نے کہا تو کون ہے؟ اس نے اپنے باپ کا نام بتایا۔ وہ لڑکی اس کے جو وہاں پر جس سے یہ بات کر رہا ہے، وہ بھی وہیں کی، یہ بھی وہیں کا۔ نام باپ کا سن کے اس لڑکی نے کہا تو وہ نام لے کے تو وہ فلانا تو نہیں ہے، تو کسی شیر کا مطلب پوچھنے کسی گاؤں گیا ہوا تھا۔ اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ وہ لڑکی اس کی منگیتر تھی، وہ لڑکی اس کی منگیتر تھی، رشتہ داری ہو چکی تھی، بات پکی ہو چکی تھی۔ اب جب تعارف ہو گیا، دلچسپی بڑھ گئی، سب کا حال پوچھنے لگ گئے، تو اس نے کہا کیا ہوا، تجھے شعر کا مطلب سمجھ آ گیا؟ اس نے کہا آج سمجھ آ گیا، آج سمجھ آ گیا۔ میں یہاں کسی اللہ والے کے پاس آیا ہوا ہوں، صبح ہو جائے میں ان کے پاس جاؤں گا، جتنے پیسے لگیں اس کو دے کے تجھے آزاد کرا لوں گا۔ یہ خوشی خوشی دوڑتا ہوا گیا ان کے پاس جنہوں نے پیسے دیے تھے کہ جا ذرا بازار گھوما۔ جب ان کے سامنے گیا تو انہوں نے کہا تو کیا سمجھتا ہے ہم گناہ کراتے پھرتے ہیں؟ تو نے کیا سمجھا تھا؟ تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ جا وہ تیری ہے اسے کوئی اور دیکھے بھی نہیں، اس لیے تجھے بھیجا تھا۔ نماز پڑھ کے چلتے ہیں
آئے اور اس شخص کو کہا جتنے پیسے ہیں لے لے، ہماری بچی ہمیں دے دے، اور حضرت نے اس کا نکاح پڑھا دیا بظاہر۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کوئی جو کامل ہوتے ہیں، جو صحیح ہوتے ہیں، کبھی کبھی امتحان بھی کرتے ہیں، تو ہمیں ہر ایک کی بات بغیر سمجھے اس پہ فتویٰ لگانے کی اجازت نہیں۔ اللہ والوں کے ساتھ جو سچے اللہ والے ہیں وہ شریعت و سنت کے پابند ہوں گے، شریعت و سنت کے خلاف بھلے ہوا میں اڑ کے دکھا دیں، ہم ان کو پیر و مرشد ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ تو یہ واقعہ آج ہو گیا، باقی یہ سارے رقعے بیگ صاحب کے پاس امانت، انشاءاللہ اگر رات مل گئی تو بہت اچھا ہے، نہ ملی تو اللہ آپ سب کو سچی خوشیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا اعتکاف قبول فرمائے، اور مسجدوں کو آباد رکھنا نہ بھولنا۔ یہ رمضان ہم سے ناراض نہ جائے، گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔